نظامالدین سے یہ پہلا ہم کو کیوں لایا گیا کہ علماء کتنے زیادہ ہم کو کم کرنے ہیں یا کم تو زیادہ کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے نا، اس لیے کارگزار کی جا رہی ہے کہ علماء کو زیادہ بڑھانا ہے کہ اس میں سال والے کتنے ہیں، متعلم کتنے ہیں، سب سے پہلا علماء کا ہے۔ کیوں نہیں؟ کبھی سوچے گا یہ کیوں ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ تاکہ علماء حضرات بڑے، ہر گھر میں کم سے کم ایک عالم ہو، ہر گھر میں کم سے کم ایک حافظ قرآن ہو، ایک عالم دین ہو۔ اس کے سب سے پہلے جو عمل ہے وہ علماء کا ہے۔ علماء کتنے؟ علماء اسلام کی پونجی ہے۔ علماء اسلام کی کیا ہے بولو نا؟ علماء جو ہمارے خاندان میں، علماء جو ہمارے قبیلے میں، ہمارے گھر میں علماء حفاظ پیدا نہیں ہو رہے یا نہیں بن رہے، اس کی بڑی وجہ بقول حضرت واسعد صاحب کے جو علماء کی عزت عظمت دل میں نہیں ہے۔ بولو نا، علماء کی عظمت اور عزت، علماء کی قدر، علماء کی عزت، علماء کا احترام دل میں نہیں ہے۔ آپ کو بتایا جائے گا جن لوگوں نے قدر کی ان کے گھر میں کیسے کیسے علماء حفاظ پیدا ہوئے۔ دیکھو سننے کا یہ بولنے کا جو تعلق ہے نا، یہ آپ سننے والوں سے ہیں، آپ سننے والے توجہ سے، دھیان سے، طلب کی نیت سے، عمل کی نیت سے سنیں گے۔ اللہ بولنے والے سے ایسی بات نکالتا ہے جو دونوں کے فائدے کی رہے، جو دونوں کے فائدے کی رہے، ورنہ پر نیچے منہ ڈال کے سنیں گے یا یہ تو کارگزاری کے جوڑ میں سننے والا، یہ تو معلوم ہی ہے، یہ تو اتنا بولتے اور نیچے منہ ڈال دیں۔ تو آپ کے وہ نیچے منہ ڈالنے سے اور بے توجہ سے سننے سے اللہ بولنے والے سے وہ بات نہیں نکالتا جو بولنے والے کے فائدے کی بھی نہیں رہے گی نہ آپ کی فائدے کی رہے گی۔ اس سے زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، بہت مختلف اشارہ پڑھنا ہے، عادت 12 بجے پڑھنا پڑے، زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا۔ آپ توجہ سن، اللہ سنیں گے، اللہ آپ کے توجہ سننے میں اللہ بات ایسی نکالے گا کہ دونوں کے فائدے کے لیے۔ اب آنے والے کو مت دیکھو، آتے نہیں ہو، آنے والے کو توجہ سے دھیان سے سنو۔ جو بات دھیان سے سنی جاتی ہے نا، جو بات توجہ سے سنی جاتی ہے نا، تو وہ بات یا اثر کرتی اور یاد بھی رہتی ہے۔ تو یہ ٹوپی کب سے پہن رہا اور داڑھی کب سے بڑھایا؟ تو وہ کرے آج سے 5 سال پہلے ایک مولانا نے، ایک حضرت نے، ایک ساتھی نے فلاں بیان کیے تھے، اس میں یہ حدیث سنائے تھے، یہ واقعہ سنائے تھے، میں نے نیت کیا تھا کہ داڑھی بھی رکھوں گا اور ٹوپی نہیں اتاروں گا، تو پورا واقعہ سنا دیتا ہوں، کیونکہ دھیان سے سنانا ہوتے ہیں۔ دھیان سے سننے سے بات اثر کرتی اور یاد رہتی، یاد بھی رہتی، توجہ سنیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 قسم کے لوگ بنو، 5ویں قسم کی مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ کتنے قسم کے؟ ایک تو عالم بنو، عالم بنو، عالم نہیں بنتے تو طالب علم بنو، طالب علم بنو، یہ بھی نہیں کرتے علم غور سے سننے پڑھنے والے بنو، یہ بھی نہیں کرتے ان سے محبت کرنے والوں بنو۔ چوتھی چیز، ان سے محبت کرو، علماء سے، علم سے، طلباء سے۔ 5ویں قسم کے مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ، ورنہ کیا ہو جاؤ بولو نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اور بھی صحابہ کے واقعات ہیں کہ علماء کی کتنی قدر تھی، کتنی عزت تھی۔ حضرت واسعد صاحب حفظہ اللہ اپنی سورہ فتن سے ہم نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے قرض خواہ ہو گئے تھے، اتنا قرضہ تھا، پوچھا گیا اتنا قرضہ کیوں ہوا؟ کہ یہ قرضہ ان کے اوپر اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے علماء پہ اپنا مال لگایا،
علماء پہ مال لگانے کی وجہ سے قرض دار ہو گئے تھے. 80,000 قرضہ تھا. کتنا؟ 80,000 قرضہ علماء پہ لگانے کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفقد کرتے تھے اور رضوان بھی کرتے تھے. کبھی کبھی کھانا بناتے, کبھی کبھی پوچھ لیتے, کبھی کبھی اچانک جاتے, تاکہ دیکھتے کہ اگر کھانا اچھا ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں, اگر کھانا اچھا نہیں ہے تو ان کے اوپر اکرام کرنا پڑے گا, ان کو مال دینا پڑے گا تاکہ ان کا کھانا اچھا ہو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس ہو رہے تھے. توجہ سننا, غزوے سے واپس ہو رہے تھے. حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ یہ تھوڑا جلدی جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے جابر عبداللہ کیا بات ہے, وہ جلدی ہے تم کو, کیا شادی بھی ہوئی کیا؟ کہنے یا رسول اللہ نہیں شادی ہوئی. بولے اچھا ہو گئی, کس سے شادی کی؟ صحیح بات ہے, بیوہ عورت سے شادی. کیوں ایسا کیا؟ کنواری کرتے کنوارے بچے دونوں ایک دوسرے سے مزہ اٹھاتے. کہا یا رسول اللہ پہلے سے 8 بہنیں ہیں جو جوان ہیں, ایک اور نوجوان لال لیتا تو وہ 9ویں ہو جاتی, اس لیے میں عمر دراز لے کر آیا تاکہ 8 کو سنبھال 8 کی دیکھ بھال کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن پوچھا کیسے حکمت سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کے اوپر اب احسان کرنا ہے, احسان کرنا ہے. کہا جابر سواری بیٹنے کی کیا, سواری بیٹنے کی کیا؟ یہ پتا لگے مجھے بیچنے کی کی نہیں. میں نے کہا نہیں بیچو سواری. میں نے ڈبل قیمت بتائی سواری, جو اونٹ کی کیا ایک روایت میں گھوڑا تھا, میں نے ڈبل قیمت بتائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تجھ سے سواری خریدی لیکن اس کے پیسے تجھے میں مدینہ میں جا کر دوں. جب مدینہ میں واپس آئے عبداللہ بن جابر فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا جاؤ ان کو یہ پیسے دے دو اور کہو سواری دے دو. مجھے بلایا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈبل پیسے بھی دیے, ایک بار اور کچھ زیادہ پیسے دیے اور کچھ زیادہ جو سواریاں پہلے لے لیا. اب جانے لگے واپس, کہاں جانے لگے بولو واپس جانے لگے. دیکھنا اس میں بہت سارے مقام نکلتے, جو کام کرنے والا ساتھی ہے نا وہ نکال سکتے ہیں. کتنا عزت کا خیال رکھ کر آیا. آپ ہوشیار لوگ ہیں ماشاء اللہ, ہوشیار ہے, محنتی ہے, ذہنی ہے, اسی لیے تو آپ کو اجتماع دیا اللہ نے. ایسا اجتماع نہیں ملا, اللہ نے دیا. آپ اس میں سے نکالو کتنے نکات نکال سکتے ہیں. کیسا احترام کیا جا رہا, کیسا عزت کی جا رہی. ورنہ آپ نہیں کیا آ جاؤ میں جاؤ ہاں دعا کرو, ایسا نہیں. ان کی عزت نفس کا خیال رکھا ہے. کہا ٹھیک ہے یہ پیسے اور یہ سواری لے لو اور سواری دے دو. سواری لیے, اب عبداللہ بن جابر جانے لگے. حضرت بلال سے کہا بلا کے آؤ. حضرت بلال نے کہا عبداللہ بلا لیا. کہا رسول اللہ کیا بات ہے, اب تو ہو گیا مانا نا, آپ نے سواری لی نہیں کہ سواری آئی نہیں, پھر سواری لے لی. اب یہ سواری مجھے ہدیہ ہو, سواری کچھ کو. عبداللہ بن جابر فرماتے ہیں کہیں سے کوئی چیز آتی نا ہدیے میں تو سب کو ایک ایک پر ایک ایک دیتے اور مجھے 2 دیتے. ایک مرتبہ شہد کے گھڑے آئے یا مٹکے آئے, ایک بار سرکے کے مٹکے آئے, سب کو ایک ایک مٹکا دیا, اس کو 2 مٹکے دیے یا 2 گھنٹے دیے گھڑے. میں نے کہا یار تو سب کو ایک ایک مجھے 2 کیوں؟ کہا نہیں تیرے پاس 8 بہنیں ہیں, 8 بہنوں کو سنبھالنا ہے. تمہارے ابا شہید ہو گئے وہ حد کے اندر, ماں بیوہ ہے. ہم سب چاہتے ہیں نا پہلا جو عمر ہے علماء کا, ہمارے خاندان کا علماء پیدا ہو. کون کون چاہتا؟ سب چاہتے ہیں نا وہ علماء ولی اللہ والے پیدا ہو. تو یہ سب چاہتے ہیں نا, تو آپ سے نیت کرو انشاءاللہ علماء کی عزت قدر اہمیت کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا. ایک مفتی صاحب یہ ہمارے ادھر کے کیس کے, وہ کہنے لگے ہمارے مفتی بننے میں اور ہمارے بھائی کے بھی عالم بننے میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارے ابا کا علماء کی قدر کرنا ہے.
ہمارے کیج میں جو بھی سفیر آتا چندہ جمع کرنے کے لیے، ہمارے ابا اگر اس کو دیکھ لیتے نا تو کبھی اس کو بھوکا واپس نہیں کرتے، کھانا کھلا کے واپس کرتے۔ تو ہمارے ابا نے وہ اکرام کیا ان کا کہ دیکھو یہ چندہ جمع کرنے آیا ہے، ان کے مدرسے میں یہ طالب علم حاصل کر رہے، یہ بغیر کھائے کے نہ جائے، بغیر کھائے کے۔ گجرات کے اندر ایک مدرسہ، بہت بڑا مدرسہ، ایک گجرات کا بہت بڑے مالدار استاد کو تنخواہ دیتے تھے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ، قاری صاحب کو کہنے لگے کہ میں سارے استادوں کو تنخواہ میں دیتا ہوں۔ بولے کیسے دیتے؟ مہینہ ہوتا، بولے آتا مدرسے میں اور سب کو بلاتا آفس میں اور اپنے ہاتھ سے دے دیتا ہوں۔ قاری طیب صاحب کہنے لگے اب جیسا میں بتاؤں گا ویسا دینا تنخواہ، تاکہ اللہ تمہارے گھر میں بھی علماء حفاظ پیدا کرے۔ تو بتاؤ بھائی صاحب کیسے دینا ہے؟ کہ جب بھی تم تنخواہ دینے کے لیے آؤ نا تو پہلے استادوں کی جوتیاں سیدھی کرو۔ استادوں کے کیا سیدھی کرو؟ جوتیاں سیدھی کرو، اور تم ان کو مت بلاؤ، تم خود جاؤ، تم خود جاؤ اور اس انداز میں دو، ان کا ہاتھ نیچے نہیں رہنا اور تمہارا ہاتھ اوپر میں رہنا۔ دیکھو چھوٹے کی بات، ان کو ایسا نہیں رہنا کب تک لینے کا، اس انداز میں دو، تمہارا ہاتھ نیچے رہنا اور ان کا ہاتھ اوپر رہنا، یا گاڑی پہ رکھ دو یا ٹیبل پہ رکھ دو یا جیب میں رکھ دو نا چھپکے سے اپنا۔ سب بچے دیکھتے، دیکھو پیسے ہاں یہ بڑے سے ایک دم ذلت کی شکل نظر آئے اور ان کی عزت کی شکل نظر آئے۔ ایسا کرنا تو وہ سیٹھ صاحب نے ایسا ہی کیا۔ چند سال یہ گزرے تھے، 10 12 15 سال یہ گزرے تھے، وہ کہنے لگے اتنی عزت بڑی علم کی، علماء کی، طلباء کی، اللہ نے اس کا انعام یہ دیا، میرے خاندان میں اللہ نے 200 حافظ بنائے۔ کتنے بولو؟ 200 حفاظ۔ پہلا ہم لوگ علماء کتنے ہیں کبھی سوچے نہیں، کب پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ میں آپ سب سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ سب نیت کریں انشاءاللہ ہر گھر میں ایک عالم بنائیں گے، ہر گھر میں کیا بنائیں گے؟ ایک عالم ایک حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھو یہ جو علم ہے نا، علم یہ کوئی گرا پڑا علم نہیں ہے، یہ علم اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ یہ جو علم ہے، یہ علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو پال رہا ہے، ہم کو کیسے نہیں پالے گا؟ اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ایک حافظ قرآن بھیک مانگ رہا، اس کو بلایا کہ آپ کو حافظ قرآن نے کہا بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ کہ کیوں نہیں مانگو، کھانے کے لیے نہیں ہے، کہ اس کو قید کرو۔ اس کو کمرے میں قید کیا گیا، 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، اور ایک چوکیدار لگایا گیا تھا کہ کمرہ اندھیرا گڑپ ہے، کچھ ایسا نظر آئے کمرے میں نا تو فوراً کمرہ کھولنا اور مجھے اطلاع دینا۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوئے، 3 دن کے بعد یہ چوکیدار نے دیکھا کہ کمرہ ایسی روشنی ہو گئی، ایسا نورانی ہو گیا کہ آسمان سے روشنی آ گئی کمرے میں، جس نے فوراً دروازہ کھولا۔ میں کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے، کیا دیکھتے کہ حافظ قرآن سجدے میں گرے ہوئے، اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا کہ دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ اور وہ حافظ صاحب غصے میں وہ چوکیدار سے کہہ رہے ارے اتنے جلدی دروازہ کیوں کھولا تم نے؟ ابھی اللہ کی مدد آنے والی تھی، ابھی تو روشنی آئی تھی، ابھی اللہ آنے والے، ابھی اللہ کی طرف سے مدد آ رہی تھی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ صاحب کیا ہوا، کیا ہوا؟ کیا کچھ نہیں ہوا، 1 دن گزرا، 2 دن گزر گئے، مجھے اتنی بھوک لگی، میں نے اللہ کو اپنے قرآن کی حفظ کا واسطہ دیا، میں سجدے میں گر گیا اور اللہ سے کہا اللہ تیرا کلام میرے سینے میں، مجھے بھوک لگی ہے، میرے پاس حالات ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا اللہ میرے قریب آیا ہے اور میرے پیٹھ پہ ہاتھ پھیر کر کہہ رہا ہے ارے میں تیرا مددگار ہوں، تو اس کے پیچھے ہاتھ گھما، ہاتھ پھیلا۔ اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بیٹا
حافظ صاحب جب سے میں نے تم کو قید کیا ہے نا تب سے میں نے بھی کچھ کھانا نہیں کھایا. چلا رہا دونوں دسترخوان میں. اگر تیرے سینے میں اللہ کا کلام ہے تو کیوں دوسرے سے بھیک مانگ رہا ہے؟ کیوں دوسرے سے سوال کر رہا ہے؟ جس کے بدولت ساری دنیا کو روزی ملتی ہے وہ قرآن کریم ہے، اللہ کا علم ہے. اس لیے دوستوں وہ سب نیت کرو کہ انشاءاللہ خود بھی سوال سے بچیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی سوال سے کیا سوال کی شکل سے بھی بچائیں گے انشاءاللہ. بچائیں گے نا. اس کے لیے واحد علاج یہ ہے بقول مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی مستورات وہ سے سننا ادھر. گھر کی مستورات اگر وہ اعمال زندہ کرے جو اعمال مسجد نبی میں زندہ ہوتے ہیں، گھر کی مستورات وہ اعمال زندہ کرے جو اعمال مسجد نبی میں زندہ ہوا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی تو مستورات ہماری گھر کی مستورات اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے سے ایسا فائدہ اٹھائے گی جیسے مسلمان اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھاتا ہے. پھر وہ مستورات بھی کیا کریں گی؟ جس کو ہم نے دعوت کے کام میں لگا دیا، دین کی محنت میں لگا دیا، تو پھر وہ نہ خود دنیا کے شکلوں میں پھنسے گی، نہ گھر سے باہر نکل کر کمانے میں پھنسے گی، نہ اپنے مردوں کو دنیا کے شکلوں میں پھنسائے گی. مثال دی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب مثال غور سے سننا اور نیت کرنا کہ انشاءاللہ آج سے ہم ہماری مستورات کو دعوت اور دین کی محنت کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ. اجتماع سے پہلے کم سے کم مستورات کے 3 دن لگائیں گے انشاءاللہ. ایک صحابی آیا پوچھا کھانے کو ہے؟ کھانے کو نہیں. گئے تو ادھر صحابیہ نے ایک مسجد نبی کا عمل زندہ کیا. دیکھو کون سا عمل؟ مسجد نبی کا عمل نہیں، مسجد نبی کی ایک صفت زندہ کی. کیا صفت کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جو اپنے فاقے کو، جو اپنے فقر و فاقے کو چھپاتا ہے، اللہ اس کے فاقے کو، محتاجی کو ختم کر دیتے. اور جو فقر فاقے کے دروازے کو کھولتا ہے، سوال کی شکل کو، سوال کے دروازے کو کھولتا ہے، وہ زندگی بھر مخلوق کا محتاج رہتا ہے. لیکن جتنے لوگ بھیک مانگتے ہیں نا وہ مرتے نہیں بھیک ہی کام دیتے. اس لیے سوال اور بھیک مانگنے میں بے برکت کی، بے برکت. اس لیے مانگنا کس سے ہے؟ اللہ کا دیا سرتا نہیں اور مخلوق سے لیا پوتا ہے. اللہ سے لیا سرتا. آئے صحابی اور گئے صحابی اور جنہوں نے وہ ایک عمل زندہ کیا فاقے کو چھپانے کے لیے. بند تندور تھا، تندور کو جلایا تاکہ آزو بازو والوں کو معلوم ہو کہ یہاں پر روٹی پکڑی، حالانکہ کچھ نہیں. اور بند چکی کی، چکی کو چالو کیا تاکہ آزو بازو والوں کو چکی کی آواز آئے اور ان کو پتا چلے کہ ان کے پاس فاقہ نہیں ہے، کھانے کو ہے، حالانکہ کچھ تھا. ابھی آئے کا بندوبست ہوا، وہ صحابیہ نے ہاتھ پکڑا، ارے ہاتھوں سے دیکھو نا، میں نے فاقے کو چھپانے کے لیے یہ بند تندور جلایا، بند چکی چالو کی. دیکھو نا اللہ نے کیسی مدد کی. اس کے اندر بکرے کے کھر پکڑے تندور میں اور یہ بند چکی تھی، اس میں سے آٹا نکلا. کیا نکلا؟ انہوں نے کھول کے دیکھے چکی، کہاں سے آٹا آنا بند ہو گیا. یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. 3 روایتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو یہ چکی کو اٹھاتا نہیں تو تیرے مرنے تک آٹا نکلتا. ایک روایت میں میرے مرنے تک آٹا نکلتا، ایک روایت میں قیامت تک آٹا نکلتا. کب تک آٹا نکلتا؟ کسے لیں گے؟ اور اپنی مستورات کو بھی اس کام کا حصہ بنائیں گے. دیکھو مستورات کو اس کام میں لگائیں گے نا، ہمارے سے زیادہ مستورات کے اندر صفات ہے. خاص صفات ایسی ہے ان کے صفات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کام لے لیتا ہے، ہدایت کا کام لے لیتا ہے. جیسے مستورات کے اندر رونے کی صفت ہم سے زیادہ ہے، مستورات کے اندر
ضد کی صفت، اصرار کی صفت ہم سے زیادہ ہے، مذکورات کے اندر مکاری چالاکی ہم سے زیادہ ہے نہیں ہے بولو؟ صاحب رحمۃ اللہ کی مثال سلیم رضی اللہ عنہا کے شوہر کا انتقال ہوا تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب یہ تھے مشرک، کافر تھے، مشرک تھے، کافر تھے، مسلمان نہیں تھے. لوگ سلیم یہ مسلمان تھی اور دین کی داعی تھی، امت کا درد غم تھا. انہوں نے سوچا چلو چالاکی سے کام نہیں ہوگا، کوئی چالاکی، کیونکہ ابو طلحہ جو ہے نا یہ بہت قیمتی آدمی ہے، سخاوت والا ہے، فیاض ہے، بہادر ہے. تھوڑا چالاکی سے کام نہیں. کیا کہا؟ میں تو تیار ہوں تم سے نکاح کرنے کے لیے، لیکن ایک چیز آ رہی ہے. کون سی چیز آ رہا ہے؟ کہ وہ ہے اسلام. میں مسلمان ہوں اور تم مسلمان نہیں ہو، تو چلو ایسا کرتے تم مجھ سے نکاح کر لو، تم مجھ سے نکاح کر لو، مسلمان ہو جاؤ. تو میں نکاح پہ تیار تو ہوں، لیکن تم مجھ سے نکاح کریں گے، مسلمان ہو جائے گے نا تو میں مہر معاف کر دوں. مہر نہیں دوں، مہر معاف. بہت اچھا سوچا ہے. تو انہوں نے مہر کو معاف کیا، قربانی دی. یہ مکہ کی چالاکی چلی تو ابو طلحہ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہوئے. مذکورات ہم سے زیادہ ہوتی ہے، ہم سے زیادہ اصرار اور ضد ہے، ہم سے زیادہ کمزور رہتی ہے. اللہ کمزور کی مدد کرتے نہیں کرتے بولو. اور جب مذکورات کو اس کام میں لگائیں گے نا، دیکھنا مذکورات ہم سے زیادہ پھر دین کی محنت کریں گی. ہمیں ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو دین اور دین کی محنت کے لیے لگا دیں گی. پھر کیا دیکھیں گی؟ نہیں وہ زیورات، کیا نہیں دیکھیں گی گھر، کیا نہیں دیکھیں گی مال. ورنہ آج مرد جو 2 نمبر کی کمائی کر رہا ہے، جو حرام کماتا ہے نا، اس میں سب سے زیادہ جو ہاتھ ہوتا ہے وہ مذکورات کا ہوتا ہے. مذکورات کی وجہ سے کماتا ہے 2 نمبر. اس کے چوچلے ہیں، اس کے خواہشات ہیں، اس کے تقاضے ہیں، وہ بیوی بچوں کے تقاضے ہیں. لیکن جب مذکورات کو اس کام میں لگائیں گے تو مذکورات نہ 2 نمبر کمانے میں لگائیں گی ہم کو، بلکہ اپنا سب کچھ نچھاور کریں گی، سب کچھ لگا دیں گی. ابھی ایک موڑا لاک ڈاؤن کے بعد 2 سال کے لیے نکلے تھے. شادی ہو کے 1.5 سال ہوا تھا. لکھنؤ کے رہنے والے ہم موڑا چھوڑنے گئے تھے. ہم نے بولے تھوڑی کی گاڑی آ رہی، اجے بھی شادی ہوئی. بیوی نے اجازت دی کیا؟ بیوی نے صرف اجازت اتنی نہیں بولے، بیوی نے زیورات بھی دی کہ زیورات بیچو اور 2 سال لگاؤ اور جتنی ہدایت پھیلے گی اس میں میرا بھی حصہ رہے گا، میرا بھی حصہ رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کے بعد میں نے میرے اہلیہ کے 3 دن لگائے، اشرا لگایا، اور ابھی چلہ لگا. ہم چلہ لگا کر آئے، گھر میں تعلیم کر رہے. تعلیم کے دوران اب تعلیم ختم ہوئی، اب تشکیل ہو رہی ہے. بتاؤ دیکھو 2 سال میں تو جانا ہے، کب جائیں گے؟ تو میں کہنے لگا ارے جانا تو مجھے بھی ہے، لیکن کیسے جائیں گے؟ اسباب نہیں ہے نا. بیوی کہنے لگی میرے زیورات کب کام آئیں گے؟ اس کی بھی تم کو زکات دینا پڑے. نہ میں استعمال کرتی، نہ پہن کے ایک محلے میں جاتی. یہ تو پڑے ہوئے گھر میں، ہمیں پڑے ہوئے. اور عبدالستار صاحب میوا کی جب انہوں نے یہ واقعہ سنا، وہ کہنے لگے جب میں بھی 2 سال کے لیے نکل رہا تھا نا تو میں تو مالدار گھر کا تھا، وہ زمین تھی مجھے مالدار گھرانے کا تھا. لیکن بیوی کہنے لگی دیکھو تم کو تمہارے امی ابا پیسے دیے بولے 2 سال لگا لیں، لیکن مجھ سے لینا نہیں، یہ میرے زیورات بیچو، میرے زیورات لے کے 2 سال لگاؤ تاکہ 2 سال میں جتنی ہدایت پھیلے گی، جتنا دین پھیلے گا، اس میں میرا حصہ ہے. دیکھو نا ان کے واقعات، یہ مذکورات کے یہ ہدایت کا ذریعہ بنتے، یہ یادیں، یہ تذکرے ایسا باقی رکھتا.
کپل حضرت موسیٰ صاحب کے جو اپنے مال کو جو اپنے جان کو امت کی ہدایت کے لیے لگاتا ہے اللہ ان کے تذکرے اللہ ان کے یادیں قیامت تک باقی رکھتا ہے قیامت تک باقی یادیں بھی اور تذکرے بھی یہ سب کی مثالیں آگے سب کو تھوڑا جگہ کریں اگر آپ بور ہو رہے ہو تو کر دیجیے توجہ سے سن نا اللہ بہت ہدایت خیر سے آپ آگے تو نوجوان صحابہ ایسے بیٹھتے تھے ان کی مثال دی گئی کہ کل حجر جیسے پتھر اور ایسے جل کے بیٹھتے کہ اگر چادر ڈالی جائے تو چھول نہیں آتا ایسے جل کے بیٹھتے اللہ کے بیٹھنے کو بہت دور مت واقعی میں آپ حضرات قربانی والے اسی لیے اللہ نے آپ حضرات کو اجتماع دیا ہے نیت کرو کہ انشاءاللہ یہ اجتماع میں ادھر دیکھو نیت کرو یہ اجتماع میں انشاءاللہ سب سے زیادہ جان مال اور وقت کو سستا میں کروں گا انشاءاللہ اور کل قیامت کے دن حوض کوثر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ بھائی ہاں تیرا ایک نمبر آیا جیسے نہیں کیا کچھ نوجوان 4 مہینے لگا کر آئے نوجوان تھے جوان تھے اور بہت محنت کر رہے بستی محلے میں اجتماع بھی تھا تشکیل بھی تھی جوڑ بھی تھا تو ایک بچہ اتنی محنت کر رہا ایک بچہ اتنی محنت کر رہا کہ اس کے ماں باپ پریشان روتا رکھ رہا اور بس رات کا رو رہا ہے اور دن میں بھاگ رہا تشکیل میں جان کی اپنی خیال کر رہا ہے اپنے نیند کا خیال نہیں رکھ رہا اور بس محنت میں لگا ہوا ہے ماں باپ کو خوف ہوا ماں باپ نے امام صاحب سے کہا ان کے عالم صاحب سے کہا تھوڑا ہمارے بچے کو سمجھاؤ بولے بہت محنت کر رہا بولے حالانکہ دوسرے بچے بھی تو 4 مہینے لگا کے آئے وہ بھی تو اجتماع کی محنت کر رہے جوڑ کی محنت کر رہے یہ تو بہت زیادہ محنت کر رہا امام صاحب نے سمجھایا بیٹا دوسرے بچے بھی تو محنت کر رہے تو تھوڑا آپ اپنے صحت کا خیال رکھو اپنی نیند کا خیال رکھو کھانے کا خیال رکھو تو بچے نے بہت اچھا جواب کہا مولانا صاحب 10ویں میں 20 بچے رہتے 10ویں میں مثال کے طور پہ 10ویں کلاس میں 20 بچے رہتے نا 20 بچے رہتے بولے تو بولے جب امتحان ہوتا تو 1 نمبر کتنے بچوں کا آتا بولے 1 نمبر ایک ہی بچے کا آتا بس یہی چاہ رہا کہ سب محنت کر رہے سب 10ویں کی امتحان دے رہے سب کام کر رہے سب محنت کر رہے یہ میرے ساتھ جو بچے وقت لگا کے یہ بھی محنت کر رہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کل حوض کوثر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جام کوثر دیں گے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا تیرا 1 نمبر ہے تیرا کیا ہے بولو نا تو ایسا محنت کریں گے انشاءاللہ اور خود کریں گے ایسی محنت گھر والوں نے بولنا مسجد والوں نے بولنا جیسے نہیں کہ گھر میں شادی ہے ہم کسی محنت کرتے اگر بیوی ہے شوہر ہے اپن کھانے کو نہیں دیکھتے اپن اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے گھر والے بولتے جب سے شادی کی تاریخ نہیں ہوئی نا اس نے صحت کا خیال ہی چھوڑ دیا خالی محنت کرنا بس نیت کرو انشاءاللہ یہ اجتماع میں حوض کوثر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا کہ جتنے مومن مان والے ہیں یہ سب کا 1 نمبر آیا سب کا کیا بولنا سب کا 1 نمبر آیا اور دوستوں یہ دین کی مدد کرتا ہے دین تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت ابھی ہماری طلبہ کی جماعت سارا ہو گئی تو مفتی مولانا عبدالعظیم صاحب بریلوی وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم دین کی مدد کر رہے اور قرآن کے اندر صحیح آیت ہے صحیح دیکھو گھبرانے کی بات کیا فکر کی بات نہیں ہے ہم کو نو ٹینشن ہے دائی بے فکر رہتا ہے دائی کو ٹینشن نہیں رہتا دائی بشاد رہتا ہے کیونکہ وہ دین کی مدد کر رہا ہے اس لیے اللہ اس کی مدد کر رہا ہے وہ کہنا ہے کہ ہم کو فکر نہیں ہے ہم کو ٹینشن نہیں ہے اللہ قرآن نے صحیح آیات میں کہنا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تم میری دین کی مدد کرو. اللہ کہہ رہے میں تمہاری مدد کروں گا. یہ کیا مدد کریں گے؟ یثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو جما دوں گا. تم جہاں پر بھی رہو، جہاں پر بھی رہو. اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کسی دوسرے علاقے میں جاتے، دوسرے ملک میں جاتے، دوسروں کے زمینوں پہ جاتے، کوئی پوچھتا تم کہاں پر آئے، یہ زمین کس کی ہے؟ تو صحابہ کہتے ہماری، یہ ملک بھی ہمارا، یہ زمین بھی ہماری. کیوں؟ کیونکہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ ہم دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ ہماری مدد کرتا ہے. یہ سب زمین اللہ کی ہے، یہ ملک اللہ کا ہے، ہم اللہ کے ہیں، تو سب کچھ اللہ کا ہے. سب کچھ کس کا ہے؟ بولو بولتے نہیں کیا بھائی یہ فلاں پارٹی کا ہے، اس کے اوپر کیس بھی ہے نا، تو یہ اٹک نہیں ہو سکتا. سب تو اللہ کی پارٹی ہو گیا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت، اللہ کہہ رہے تم میری دین کی مدد کرو، میں تمہارا پارٹی ہوں، میں تمہارے مدد کرنے والا ہوں. اللہ بادشاہ کے بادشاہ، ہم کو فکر نہیں ہے، ہم کو ٹینشن نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دین کی مدد کریں گے انشاءاللہ. دیکھو دوستوں بزرگوں، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز دین ہے، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ دنیا ہے. کیا ہے بولو؟ اور سننا بہت اہم بات ہے. اللہ کو سب سے زیادہ نفرت دنیا سے ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بے قیمت دنیا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور قیمتی اپنا دین ہے. کیا ہے بولو؟ اپنا دین ہے. یہ تھوڑا سا بولو. اللہ کو سب سے زیادہ کیا قیمتی ہے اور کیا محبوب ہے؟ دین ہے. دین. اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ بے قیمت کیا ہے؟ دنیا ہے. کیا ہے بولو؟ آپ سنو، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دنیا کو محبوب بناتا ہے، جو دین کو محبوب بناتا، جو دنیا کو محبوب بناتا ہے، جو دنیا کو قیمتی بناتا ہے، کیونکہ دنیا اللہ کے نزدیک بے قیمت ہے، جو دنیا کو قیمتی بناتا ہے وہ اللہ کے نظروں میں اتنا بے قیمت ہو سنا، وہ اللہ کے نظروں میں اتنا بے قیمت ہو جاتا ہے، اتنا بے قیمت ہو جاتا ہے. اللہ اس کی بے قیمتی دنیا والوں کے دلوں میں پیدا کرتے، پھر دنیا والوں کے نزدیک بھی اتنا بے قیمت ہوتا ہے، اتنا بے قیمت ہوتا ہے. دنیا والوں کو جانور کے مرنے پہ رونا آئے گا، لیکن مسلمان کے مرنے کٹنے پہ رونا نہیں آتا. آج ہم نے کس کو قیمتی بنایا؟ دیکھو، دنیا کو قیمتی بنایا، دین کو قیمتی بنایا. آج ہمارے نزدیک دنیا محبوب ہے، دین محبوب ہے. اللہ کا ضابطہ ہے جو دین کو محبوب بناتا ہے وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، جو دین کو قیمتی بناتا ہے وہ میرے نظروں میں قیمتی بن جاتا ہے. دین کو قیمتی بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ہم دین کی مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. جب وہ طالب علم نے وہ بچے نے 4 مہینے لگانے کے بعد جو جواب دیا نا، وہ مول صاحب کو، امام صاحب سب بچے اجتماع کی محنت کر رہے، سب بچے محنت کر رہے، میرے ساتھ وقت لگائے ہوئے. جیسے 10ویں میں سب بچے 10ویں کا امتحان دینے کے لیے محنت کرتے، لیکن ایک ہی بچے کا 1 نمبر آتا. تو میں چاہ رہا ہوں کل قیامت کے دن حوض کوثر پر اللہ کے رسول یہ کہے کہ اجتماع کی سب محنت کر رہے تھے لیکن تیرا 1 نمبر آیا. تیرا آیا کیا ہے؟ وہ کم وقت بچا ہوا ہے. کتنا وقت بچا؟ کم وقت. اس لیے آپ سے معتبر درخواست ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کی مسئولات کو اس کام کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ. آج سے گھروں کے اندر تعلیم کو زندہ کریں گے انشاءاللہ. کون کون زندہ کرے گا؟ گھر کی تعلیم معمولی چیز نہیں ہے، یاد رکھنا. گھر کی تعلیم معمولی چیز نہیں ہے، اور گھر کی تعلیم سے بڑے سے بڑا قاری، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا قرآن کو جاننے والا، بڑے سے بڑا قرآن کو حفظ کرنے والا، یہ گھر کی تعلیم اور قرآن کے حلقے سے مستغنی ہو نہیں سکتا. کیونکہ گھر کے اندر جو قرآن کا حلقہ لگانا ہے، کیونکہ اللہ کا امر ہے قرآن کا حلقہ لگاؤ، یہ اللہ کا امر ہے. تو یہ حلقہ لگانا صرف قرآن صحیح کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن صحیح کرنے کے لیے نہیں ہے، اور بھی بہت سارے
فضیلتیں ہیں. قرآن کا حلقہ لگانے سے قرآن کی بہت سی برکتیں ہیں, بہت سی رحمتیں ہیں, دل نرم ہوتا ہے. اور دیکھو نا کتنا دل نرم ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کتنا دل نرم ہوا, کتنا دل نرم ہوا. اللہ اکبر. ابو جہل مدینہ کے گلیوں میں اعلان کرتا تھا, اعلان کرتے پھرتا تھا, او مدینہ, او مکہ والوں, مکہ کے اندر گلیوں میں اعلان کرتا تھا, او مکہ والوں, تمہاری بیٹی تم قبر کے اندر زندہ دفن نہیں کر سکتے نا, تم باپ کا رحم, باپ کی محبت آتی ہے, چلو تمہاری بچی کو عمر کے حوالے کرو, اس کا اتنا دل سخت ہے وہ تمہاری بچی کو زندہ دفن کر دے گا. اتنا دل سخت ہے اس کو دفن, اس کے بعد دے دو تمہاری بچی, وہ تمہاری بچی کو دفن کر دے گا. اتنا سخت دل تھا. لیکن دل نرم کیسے ہوا؟ وہی قرآن کا حلقہ گھر کے اندر. آج نیت کرو انشاءاللہ کہ قرآن کا حلقہ لگائیں. کون کون لگائے گا؟ گھروں کے اندر تعلیم کریں گے, گھر والوں کو بٹھائیں گے انشاءاللہ. یہ اجتماع تک ہم تو قیامت تک کرنے کا, لیکن کم سے کم نیت کرو. جیسے کوئی آدمی اگر 20 دن 25 دن 1 مہینہ بری چیز کھائے, گٹکا تمباکو کھائے, اس کو عادت ہوتی نہیں ہوتی نا, ہوتی کہ نہیں؟ آپ سب نیت کرو انشاءاللہ آج سے یہ اعمال کو زندہ کریں گے. آج سے اجتماع تک تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. کون سی نماز پڑھیں گے؟ تہجد کی نماز پڑھیں گے. تہجد کی نماز یہ ولی بننے کی پہلی سیڑھی ہے. یہیں سے مسئلے حل ہوں گے, یہیں سے مسئلے حل ہوں گے. آپ سب سے معتبر درخواست ہے, آج سے لے کے اجتماع تک انشاءاللہ مسجد کے اندر پڑھاؤ کریں گے انشاءاللہ. مسجد میں قیام کریں گے, پڑھ جائیں گے اللہ کے در پر, پڑھ جائیں گے اللہ کے در پر. اے اللہ ہم اس قابل نہیں تھے, ہم کو اجتماع ملتا, اے اللہ تمہیں اجتماع دیا, اے اللہ بھی اجتماع کو کامیاب کر دے. پتہ نہیں آپ کس قربانی پہ, معلوم نہیں, یہ تو یقینی ہونے والا ہے, پتہ نہیں یہ اجتماع ہے کیا کہ ایک ایسا اجتماع ہونے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان کے بچے کو ہدایت دینے والے, ہندوستان کے بچے کو ہدایت دیں گے انشاءاللہ. یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائیں گی, یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائیں گی. کتنے لوگ اجتماع میں اللہ کے راستے میں نکل رہے, کتنے لاکھوں اور کتنے کروڑوں کے اپنے تجارت کا نقصان کر کے اللہ کے راستے میں نکل رہے, دکانیں بند کر رہے, دین کی محنت کر رہے. یہ کتنی قربانیاں لگ رہی ہے, کتنی قربانیاں, اس کا نتیجہ آنے والا. لیکن دوستوں بزرگوں, ڈرنے کی بات یہ ہے, ادھر دیکھنا, ڈرنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اعمال کے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ. یاد رکھنا, جس دن ہمارا اعمال چھوٹ گئے, نماز چھوٹ گئی, نوافل چھوٹ گیا, تہجد چھوٹ گئی, اشراق چھوٹ گیا نا, اس دن ہمارے اعمال میں جان نہیں آتی, ہمارے مشورے بے جان, ہمارے ملاقاتیں بے جان, سب بے جان ہو جاتی. اس لیے مشورے سے پہلے قرآن کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم, کہ نماز قائم کرو پھر مشورہ کرو. ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, حضرت یہ بہت پرانے ساتھی ہیں, بہت محنت کی انہوں نے, ان کو شورا میں لے لو. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بھائی میں نے کو کبھی پہلی صف میں دیکھا نہیں, ان کو شورا میں کیسے کرنا پہلی صف میں. حضرت مولانا صاحب کہنے لگے مرتبہ لوگ نماز میں تو نظر آتے نہیں اور مشورے میں پہلے نظر آتے, نماز میں تو دکھتے نہیں اور مشورے میں سب سے پہلے رہتے. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں اقیموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم, کہ پہلے نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے سے کیا مراد؟ مولانا صاحب علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا, جو نماز کی دعوت نہیں دیتا, نماز کی محنت نہیں کرتا, وہ نماز قائم کر نہیں سکتا. نماز قائم کرنے میں نماز کی دعوت دینا ہے, نماز کی محنت کرنا ہے, نماز قائم کرنے نوافل کا اہتمام کرنا ہے. اور نیت کرے گی انشاءاللہ, خاص طور سے نیت کرے, اجتماع تک تہجد نہیں چھوڑے گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 سال تک تہجد کی نماز فرض کی تھی. فرض کتنے سال تک؟ 1 سال. اب عادت ہو گئی, فرضیت ہٹا لی گئی, چلو عادت ہو گئی, فرضیت ہٹا لی. اللہ ہم سب کو سمجھ کا کرنا. دیکھنا یہ جو کچھ حالات ہیں نا, جو کچھ حالات, ارے ہمارے اللہ تو
اللہ کی تو ایسی قدرت ہے ابھی 1 منٹ نہیں لگے گا اللہ سب کو مسجد میں لے گا. ابھی 1 منٹ نہیں لگے گا سب مسجدیں بن جائیں گی. اللہ قادر ہے نا, ہے کہ نہیں بولو نا, اللہ قادر ہے. لیکن اللہ کی سنت ہے تو سنت اللہ لا تبدیل. اللہ کی سنت بدلتی نہیں. اللہ کی سنت کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ کام کرنے والے, دین کو سمجھنے والے, دین کی محنت کرنے والے جتنی محنت کریں گے, جتنا مجاہدہ کریں گے, اللہ کی سنت ہے, اللہ اتنا ہدایت کام کریں گے. اللہ کی سنت ہے. آج کیا حال ہے, اللہ معاف کرے, آپ بھی معاف کرنا, اللہ معاف کرے. آج کام کرنے والوں کی, اکثر کام کرنے والوں کی فجر کا ہوتی دیکھو, جبکہ نماز کی فیصد فجر سے لگائی جائے گی. فجر سے کہاں سے لگائی جائے گی بولو؟ غور سے سننا, بہت بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے غور سے سننا. یہ سب قرآن حدیث ہے, یہ کوئی ان کی جیب کی بات نہیں. مسلمان 50% کتنے 50% نماز پر آ جائے گا, مسجد کو آباد کرنے والا بن جائے گا 50%, تو اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کے عروج کو بند کر دیں گے اور حق کا زوال بند ہو جائے گا. کتنے فیصد میں؟ ابھی باطل کا زوال شروع نہیں ہوا, خالی بند ہوگا عروج. باطل کا عروج, باطل کی بلندی, سرفرازی باطل کی بند ہو جائے گی 50% پہ, اور حق کا زوال بھی بند ہوگا, عروج شروع نہیں ہوگا. اللہ کہتے تھے اگر مسلمان 50 سے 51% کتنا 51% مسجد کو آباد کرنے والا بن گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت سے باطل کے زوال کو شروع کریں گے اور حق کا عروج اور حق کی سر بلندی شروع ہو جائے گی. علماء سے پوچھنا, للأکثر حکم الکل, اکثر یہ کل کے حکم میں ہوتا ہے. 51% اکثر للأکثر حکم الکل. آج کیا ہے, آج رونا رو رہے, یہ مسجد پیا, یہ اللہ نے کیا کہا, اللہ اکبر, تو اپنے کردار کا بازی بن جا, جیت نہ پائے تجھ سے تو ایسی بازی بن جا. توڑنے والے خود مسجدیں بنائیں گے اپنی, شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا. شرط یہ ہے کہ پہلے تو سب بیٹھنے میں دل پہ آج سے اجتماع کا کوئی نماز نہیں چھوڑو. آپ تو پڑھیں گے بھائی, لیکن ہمارے بستی محلے میں کوئی نماز نہیں چھوڑے گا. ہم فجر کو آتے سب کو جگا کر آئیں گے, سب کو لے کر آئیں گے نماز کے لیے, سب کو اٹھائیں گے نا سب کو. ارے بولو نا. اللہ آپ کے اس قربانی کو بہت قبول فرمائے. دوستوں بزرگوں, اجتماع کا سب سے بڑا مقصد ہے, 2 مقصد ہے اجتماع کے. کتنے مقصد ہے؟ تو ایک مقصد ہے مسجد کی آبادی 5 اعمال کے ساتھ, اور دوسرا مقصد ہے اللہ کے راستے میں نکلنا. یہ 2 مقصد ہیں. دیکھنا پھر کیسے حالات ختم ہو. حالات کون ختم کرے گا بولو؟ میں, آپ, حکومت, بندوق, رائفل یا فوج, کون ختم کرے گا؟ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی شکایت کر رہے کہ ہم 600 سال سے تکلیف برداشت کر رہے. کتنے سال سے؟ 600 سال سے ہم تکلیف برداشت کر رہے, یہ ہم پر ظلم کر رہا ہے, یہ تکلیفیں پہنچا رہا ہے فرعون, اور 600 سال ہو گئے ہم تکلیفوں کو برداشت کر رہے. موسیٰ علیہ السلام نے 2 چیزیں کہی. کتنی؟ ایک پہلی کہا اجعل بیوتکم قبلہ, اور دوسرا کہا وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ. ایک پہلے کہا اپنے گھروں کو مسجد بناؤ, اپنے گھروں کو مسجد بناؤ, اجعل بیوتکم قبلہ, اور دوسرا دین پر اپنے آپ کو لائے, دین پر چلاؤ. نماز سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ پورا دین ہے, اللہ کے احکامات ہے, اس کو اپنے زندگی میں لاؤ. پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بادشاہت کو اور باطل کو مٹا دے گی. یہ کہا کیا؟ چلو فوج بناؤ, چلو اپنی طاقت بتاؤ, چلو تھوڑا سا ادھر سیکھ لو, چلو تھوڑا طاقت یہ دھرنا دو, اور چلو ایسا کرو. یہ قرآن کس سے کہانی کی کتاب نہیں ہے, قرآن کو عبرت دینے کی کتاب ہے. عبرت دینے کی کتاب.
آپ سب سے معذرت درخواست کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج سے مسجد واپس سے اور دوسرا اللہ کے راستے میں نکلنا. دیکھو ادھر دیکھو, اللہ کے راستے میں نکلنا یہ بھی اللہ کا امر ہے. مسجد کو آباد کرنا اللہ کا حکم ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ کا حکم ہے. اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی بچی 7 سال کی ہے, کوئی بچی 7 سال سے بڑی عمر جاتی ہے, اس کو بھی ہم 3 دن اللہ کے راستے میں ماں کے ساتھ لے کر جائیں, ماں کے ساتھ لے کر جائیں. اجتماع سے پہلے ہر مذکورات کا کم سے کم 3 دن لگنا. کتنے دن لگنا بولو؟ والے باپ کو ساتھی پوچھنے لگے مفتی شریف سے, کہا 7 سال کی بچی کیسے جا سکتی مذکورات میں 3 دن؟ 7 سال کی بچی مذکورات میں کیسے جا سکتی؟ مفتی شریف صاحب کہنے لگے دیکھو 7 سال کی بچی کو شریعت مکلف بنا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے بچی 7 سال کی ہو جائے اس کا بستر الگ کرو. بچے لڑکا لڑکی 7 سال کی ہو جائے ان کے بستر کو الگ کرو. بچی 7 سال کی ہو جائے ان کو غیر محرم, ان کو نماز کا حکم کرو. 7 سال کی ہو جائے تو نماز کا حکم کرو. جب یہ شریعت کے مکلف ہو سکتے ہیں تو شریعت تو اللہ کے راستے میں نکلنے سے زندہ ہوتی ہے, تو ان کو اللہ کے راستے میں کیسے نہیں نکالیں؟ اور اشرف خانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بچی اگر 7 سال کی ہو جائے تو غیر محرم سے پردہ کراؤ. بچی اگر 7 سال کی ہو جائے غیر محرم سے پردہ کراؤ. بچی اگر 9 سال کی ہو جائے محرم سے پردہ کراؤ. محرم سے بھی پردہ کراؤ. محرم بولے تو گھر کا آدمی اس سے پردہ کراؤ. یہ ماحول بہت خطرناک ماحول ہے. کب کا مولا رسول خالی رہے بالغ بچی اور باپ ایک کمرے میں نہیں رہتے, حکم نہیں, ایک کمرے میں نہیں رہتے. پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ حضرت ابو بکر اور ان کی بیٹی امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا ایک کمرے میں بیٹھی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر تم دونوں باپ بیٹی ایک کمرے میں بیٹھے ہیں, لیکن دھیان رکھنا, خیال رکھنا, تیسرا شیطان ہے. تیسرا کون؟ ان سے غلطی نہیں ہونے والی, ان سے غلطی نہیں ہو سکتی, لیکن یہ آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کو تعلیم دینے کے لیے کہ جب بچی 9 سال کی ہو جائے اپنے محرم سے پردہ کراؤ. جب بچی بالغ ہو جائے, بالغ ہونے سے لے کر شادی ہونے تک اس کو چمکیلا بھڑکیلا لباس مت پہنانا. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اپنی بچی کو اپنے ہاتھ سے جہنم میں ڈھکیل دی. رونا روتے ہماری بچی ایسا کیا, ہماری بچی ایسا کر دیا, ہماری بچی ایسا, ہمارا بچہ ایسا کرنا. ارے ہم نے کبھی دھیان دیا نہیں, ہم نے کبھی اس پہ توجہ دی نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی کپڑے پہن رہی ہے, کپڑے پہننے کے بعد جب آئی باہر آئینے میں دیکھ رہی, کپڑے میں دیکھ رہی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسی نظر رکھ رہے اپنی بیٹی پہ. کہا بیٹی ابھی تم نے نئے کپڑے پہنے اور تو عجب میں آ رہی ہے, ابھی اللہ تیرے اوپر غصے میں. جو نئے کپڑے پہن کے اترا تھا نا اللہ غصے میں آ جاتا. فوراً گئی اور وہ کپڑے بدلے اور وہ کپڑا صدقہ کیا اور آ کر گئے, ابو جان میں نے کپڑا صدقہ کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے تیرے صدقہ کرنے پہ ہو سکتا ہے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. دیکھنا یہ ہے بچی کی کتنی نگرانی ہے. بچی کپڑے پہن کے کیا محسوس کر رہی, اب بچی کہاں جا رہی, کس سے بات کر رہی, موبائل میں کیا ہے, کس سے بات کر رہی, کس کو کیا خود پتہ نہیں, صرف بھروسہ ہے. بھروسہ نہیں. ایسی کارگزاریاں ہیں تو بیان کر نہیں سکتے. ایسی کارگزاریاں مناسب نہیں بیان کرنا. 5 وقتہ قرآن کی تلاوت کرنے والی اور ماں باپ نے چھوڑ دیا یہاں تک گلوز پہننے والی, پیتابے پہننے والی, ان کے آنکھیں بھی نظر نہیں آتے تھے, لیکن ماں باپ نے چھوڑ دیا. آزاد کالج اسکول پہ عجیب بات سنا نہیں سکتا. اپنی بچے کی نگرانی کریں. اس لیے
اپنے گھروں میں تعلیم زندہ کرے، ان کو اللہ کے راستے میں لے کے جائے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کا امر ہے۔ جیسے نماز اللہ کا امر ہے، نماز اللہ کا حکم ہے، ایسے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ کا امر ہے۔ دیکھو اللہ نے ہمیں اجتماع دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم کو اجتماع مل گیا اور ہمارا وقت نہیں لگا اور ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے، ہم جاب ہے، ہم کو کوئی عذر ہے اور ہم خوش ہو گئے، چلو اپنا اللہ کے راستے میں جانے سے بچ گئے، اب ہمارے اوپر تو عذر ہے۔ یہ خوش ہونا منافقین کی علامت ہے، مسلمان کی علامت نہیں۔ ہونا ہے، عذر ہے۔ دیکھو آپ سب کام کرنے والے، توجہ سننا، آپ سب کام کرنے والے ساتھی ہیں، آپ تشکیل کرنے والے ہیں، سب کے حالات کو سننا ہے، سب حالات سنا کہ یہ حال ہے، یہ حال ہے، یہ حال ہے، پھر ان کو بتائے یہ حال کے صحابہ بھی لکھے۔ اچھا بیماری ہے، دیکھو عبداللہ بن رواحہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ تو لگ رہے تھے، اچھا قرض ہے کیا؟ صحابہ تو مقروض میں لکھے۔ عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ، اور سننا دیکھو گے، عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے راستے میں جماعت روانہ ہو رہی تھی، حمراء الاسد نے جانا تھا، احد کی لڑائی ختم ہوئی تھی، صحابہ مدینہ واپس آئے تھے۔ عبداللہ بن جابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میرے اوپر 4 بڑے بڑے حالات ہیں۔ کتنے؟ 4۔ دیکھو نا، حضرت امام صاحب کہنے لگے ہم نے اور صحابہ میں فرق یہ تھا، صحابہ اپنے حالات بتاتے تھے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، اور ہم حالات بتاتے جان چھڑانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ 4 حالات ہیں، پھر میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں۔ کیا 4 حالات ہیں؟ نمبر 1، احد میں والد میرے شہید ہو گئے، احد میں والد، ماں بیوہ ہو گئی، ایک حالت۔ دوسرا 8 بہنیں ہیں، کتنی 8 بہنیں جن کو میں سنبھالتا ہوں۔ تیسرا یہودیوں کا اتنا قرضہ ہے، اگر پورے باغیچے درخت کھجور اور باغیچے بھی اگر بیچ کے میں نے قرضہ پھیرا تو قرضہ ادا نہیں ہو سکتا، اتنا قرضہ جی۔ اور نمبر 4 مجھے میری بھی لائف سیٹل کرنا ہے، شادی کرنا ہے، میری بھی زندگی کا مسئلہ ہے۔ 4 حالات ہے، لیکن میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں۔ اور اعلان ہوا تھا، اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا جو غزوہ احد میں تھے وہی آپ حمراء الاسد میں جائیں گے، جو غزوہ احد میں نہیں تھے وہ نہیں جائیں گے۔ حضرت صاحب کہنے لگے جو جن کا پہلا تقاضا قبول ہوتا ہے اللہ ان کو دوسرے تقاضے کے لیے قبول کرتا ہے۔ وہ پریشان ہو، وہ ٹینشن ان کو ہو کہ جن کو تقاضے نہیں دیے گئے، لیکن جن کو تقاضے مل رہے ہیں، جن کو ذمہ داری مل رہی ہے، وہ تو خوش ہو کہ میری پہلا تقاضا میرا قبول ہو گیا، پہلا تقاضا اللہ نے میرا قبول کر لیا۔ یہ کہنا کہ یا رسول اللہ اب میرے ابا شہید ہو گئے احد میں، وہ زندہ رہتے ہو جاتے، ابا کا بڑا بیٹا ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کے راستے میں بھیجا، اور یہ سنو تو صحیح، اللہ کے راستے سے جب واپس آئے نا، جب اللہ کے راستے سے واپس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ قرض داروں کو بلاؤ، جن سے تم نے قرضہ لیا ہے بلاؤ، بلائے یہودیوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ریکویسٹ کی دیکھو ان کا قرضہ معاف کر دو، ان کا قرضہ معاف کر دو۔ بابا عمر رضا رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بدتر قوم دنیا میں کوئی ہے تو وہ یہودی، ہم معاف نہیں کرتے قرضہ، ہم کو کوئی ہوتا۔ اللہ کے رسول صاحب نے کہا عبداللہ چلو تمہارے کھیت میں چلو باغیچے میں، تو پورے درخت کے کھجور توڑ کر لاؤ، پورے درخت کے کھجور توڑ کر لایا، اس کا ٹھیک لگایا، کا ایک ایک کو بلاؤ، جس کا جتنا قرضہ ہے اس کو کھجور دی، تو کسی کو 20 کلو دے رہے، کسی کو 30 کلو دے رہے، کسی کو 25 کلو دے رہے، جس کا جیسا قرضہ تھا ویسی کھجور ان کو دے رہے۔
سب قرض داروں کو ان کا قرضہ ادا کیا گیا، کھجور دی گئی۔ عبداللہ جابر فرماتے میں کھجور کے چاروں طرف نظر دوڑا کے دیکھا، اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں، ایک کھجور بھی۔ اور بزرگوں ایک بات دھیان میں رکھنا، ہم کیا کرتے ہیں تھوڑی سی قربانی دیتے، جیسے کی بات ہے ہم تھوڑی سی قربانی دیتے اور بولتے اللہ کی مدد آ گئی۔ ارے اللہ کو جو مدد، اللہ کو جو قربانی مطلوب ہے وہ مطلوب قربانی ہم دیں گے، اللہ کی مدد نہیں۔ لیکن باپ کا انتقال ہوا، ماں بیوہ ہوئی نا، 8 مہینے گھر پہ ہے، قرضہ ہے، قرضہ ہے۔ ایک ساتھی والد لے کے ہم تشکیل کر رہے تھے، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، بیرون جماعت کی تشکیل ہو رہی تھی، وہ ان کی آنکھ میں آنسو آئے، مفتی صاحب میں 15 سال سے قرضہ لے کے جماعت میں جا رہا ہوں اور ابھی بھی جمع کرتا ہوں اور اللہ لے کے جا رہا ہوں، 15 سال سے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ لے کے نہیں ابھی، اور نام لکھا ہے پاسپورٹ جمع کرے، اللہ کرتے بولے سب اپنے بس کی کیا۔ اللہ کو جو مطلوب قربانی ہے وہ قربانی دیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، اور ایسی مدد آئے گی، ایسی مدد آئے گی، اللہ کا دیا سرتا اور مخلوق سے لیا، کب تک ایسی زندگی گزارنی، کب تک گزارنے کی بولو نا۔ اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تم دین کی محنت کرو گے تو تمہاری 7 پشتے نہیں 14 پشتے شہزادوں کی طرح اللہ ان کو پال کے بتائے گا۔ اس کی طرح بولو پارا نہیں پار اللہ، پارا نہیں پار اللہ۔ دیکھو نا یہ سب صحابہ کی اولاد ہے، اللہ کبھی لیتے نہیں ہے، اللہ دیتے ہیں، اللہ نسلوں کے فاتح اٹھاتے، نسلوں کے فاتح۔ ذرا غور تو کرو کہ جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے ہم نے کبھی نہ کبھی اللہ کے نام پہ لگایا ہے، اس لیے اللہ یہ حلال روزی ہم کو ڈبل کر کے دے رہا، ٹرپل کر کے دے رہا۔ حج میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اور اللہ کے راستے میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اللہ مرنے سے پہلے کئی گنا کر کے لوٹاتے، کئی گنا کر کے۔ جن ایک مثال کی سورہ کہف میں، لمبا واقعہ نہیں سنانا، لمبا واقعہ نہیں سنانا۔ خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں گئے، بستی والوں سے کھانا مانگے، میں بیٹھے تھوڑی بات لیا، بستی والوں نے کھانا نہیں دیے تو ابا یضیفوہما، ان کے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، ابا ہم تم کھاتے نہیں۔ یہ گئے بستی سے نکل رہے تھے تو بستی کے کنارے پہ دیوار کی گرنی تھی، خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کیا، اس کو سیدھا کر تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے دیوار کو سیدھا کرے، یہ بستی والوں نے کھانا نہیں دیا اپنے کو اور تم نے دیوار سیدھا کرے اور اس کی اجرت بھی نہیں دی تم نے، کیوں کرے ایسا، کیوں کرے؟ اس کا وہ جواب دیا انہوں نے، پہلے آج قرآن میں اللہ فرما رہے سورہ پارے پہلا خضر علیہ السلام کہنے لگے یہ دیوار کے نیچے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ، یہ دیوار کے نیچے خزانہ تھا 2 یتیم بچوں کا، 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، مال تھا، سونا چاندی اشرفیہ تھے، خزانہ تھا۔ تو اللہ نے ارادہ کیا کہ یہ بچے ایبلغا اشدہما، کہ جب بچے بالغ ہو جائیں گے یہ خزانہ ان کو ملے، یہ خزانہ ان کو ملے۔ وَأَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے باپ دادا نیک تھے، ان کے باپ دادا کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے ارادہ کیا کہ یہ مال کا خزانہ بچوں کو ملے۔ مفسر نے لکھا وہ جو باپ دادا تھے نا، باپ دادا تو کب کے تھے، وہ 7 پشت پہلے تھے، یہ 70 پوتے تھے، 70 پوتے، 70 پوتے۔ اس زمانے کی عمریں کتنی تھی، آج کی عمریں کتنی؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا کسی اور نبی کے ایک بڑھیا اور بچہ گم ہو گیا، پتہ نہیں لال کتاب کی روایت ہے گئی پر ہے علماء نے سنا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بڑھیا کیا تلاش کر رہی؟ کہا میرا بچہ گما ہے۔ کیا کتنی عمر تھی؟ 300 سال کی عمر تھی۔ کتنی عمر تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو 300 سال، اور بولے ایک قوم ایک امت آنے والی ہے، آخری نبی کی آخری امت، ان کی عمریں تو 60 سال 70 سال رہیں گی،
تو بڑھیا کہنے لگی او موسیٰ اگر اس زمانے میں میں رہوں گی نا، اگر میں رہتی اس زمانے میں تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے پورے 60 سال 70 سال گزار دی، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے۔ اس سے دوستوں بزرگوں اللہ کا جو مطلوب قربانی ہو دیں گے نا، اللہ پوری نسلوں کا مسئلہ حل کرنا ہے قیامت تک۔ تب تک بولو نا اللہ کا امر نہیں ہوتا نا، اللہ کا امر نہیں ہوتا تو عبداللہ ابن معقل روتے نہیں، ان کو روکا گیا، بلایا گیا، اللہ کے راستے میں جانا ہے، آئے، سواری کا انتظام نہیں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معقل سواری کا انتظام نہیں ہوا، اب جاؤ گھر پہ واپس جاؤ، سواری کا انتظام نہیں ہوا، یہ گھر پر آئے اور رات بھر روتے رہے، رات بھر روتے رہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ نے قرآن نازل کیا، منافقین کی، مسلمانوں کی علامتیں بیان کی۔ اللہ نے کہا، اللہ نے وہی نازل کی، کہا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تم نے روکا ہے نا ان کی حالت پتہ ہے کیا ہے؟ وَتَوَلَّوْا أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا، کہ تم نے ان کو جب گھر پہ واپس پہنچایا ہے نا تو ان کو اتنا غم ہوا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رات بھر روتے تھے۔ اچھا منافقین کو کوئی عذر آتا تھا، نوکری دیتے کہ اپنے پاس عذر ہے، ہم تازہ عذر ہے تو منافقین تازہ عذر بتاتے اور وہ جب لوٹایا جاتا تو قرآن یہاں وَتَوَلَّوْا ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ۔ منافقین کی علامت یہ ہے جب کسی عذر کی وجہ سے ان کو لوٹایا جاتا یا وہ رک جاتے ہیں تو خوش ہو جاتے، خوش، چلو اپنے پاس بچ گئے ہو جاتے، اللہ کے راستے میں جانے سے بچ گئے، اپنے پاس عذر آ گیا، اپنے یہ دھندا شروع کرے، اپنے یہ جواب ٹھیک ہے آپ کا عذر ہے نا، لیکن ہماری حالت عبداللہ ابن معقل کی طرح ہو، ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو، ہم توبہ استغفار کریں، توبہ استغفار۔ ابی بن کعب قاری القراء ہے، اگر یہ اللہ کا امر نہیں ہوتا، آخری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو ایک رات بخار آ جائے اور وہ برداشت کرے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا آج اس کو مانے جانا، گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے۔ فوراً دعا کہ اللہ مجھے بخار دے دو، فوراً مجھے بخار دے دو، لیکن 3 چیزوں کا استثناء کیا کہ اللہ ایسا بخار دے جو جماعت سے نماز پڑھنے میں رکاوٹ نہ پیدا کرے، پہلی سب۔ اے اللہ ایسا بخار دے جو حج عمرے میں جانے سے رکاوٹ پیدا نہ کرے، اے اللہ ایسا بخار دے جو تیرے راستے میں نکلنے میں رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ اور ایسا فرمایا کرتے تھے اگر یہ امر نہیں ہوتا تو بہت ساری عبادتیں تھیں، بہت سارے اعمال تھے، بہت سارے احکامات تھے، وہ احکامات کو بھی کم استثناء کرتے، وہ احکامات کا بھی استثناء کرتے، اللہ کے راستے کا استثناء کیا۔ ابی بن کعب معمولیت بھی نہیں ہے، ابی بن کعب قاری القراء سب سے بڑے قاری ہیں، معمولی آدمی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت عباس ان کے درمیان وہ گھر کے بارے میں انبن ہوئی، ان کو مسجد نبوی بڑی کرنے کی تھی، امیر المومنین حضرت عمر کو گھر آ رہا تھا عباس رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عمر نے کہا عباس تمہارے پاس 2 کام ہیں، ایک تو گھر بیچو ہم کو کیونکہ مسجد کو بڑی کرنا ہے، دوسرا نہیں بیچتے ہدیہ دو۔ انہوں نے بولے نہ میں بیچتا نہ میں ہدیہ دیتا، میرا گھر ہے۔ تھوڑی سی وہ ہوئی، چلو اپن کسی سازش کو تیار کریں گے، فیصل اس کو فیصل تیار کرے معلوم ابی بن کعب، کس کو بولو نا ابی بن کعب جو قاری القراء ہے، امت کے سب سے پہلے قاری، امت کے سب سے بڑے قاری۔ آج اللہ معاف کرے، آج کبھی کوئی گھر کا مسئلہ ہو، کوئی باہر کا کوئی اپنا کوئی مسئلہ ہو نا، ہم مشورے کے لیے دنیا دار کو بلاتے ہیں، مشورے کے لیے مال والے کو بلایا جاتا ہے، دین دار کو نہیں، دین کی محنت کرنے والوں کو نہیں، علماء کو نہیں بلاتے، دنیا دار دیکھتے، مال دار۔ ان کو بلایا گیا، ان کے آتے فیصلہ کیا امیر المومنین تم ان کا گھر نہیں رہ سکتے، تم ان کا گھر سارے عباس حضرت عمر کہنے لگے اے بھائی تجھے جو فیصلہ کرا قرآن حدیث سے کرا کیا؟ آپ نے حدیث سے کرا بھائی، کیا دلیل ہے؟ دلیل دی کہ سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس تعمیر کر رہے تھے، جب دیوار بنا رہے تھے تو دن بھر دیوار بناتے، رات میں دیوار گر جاتی،
दिन भर दीवार बनाते, रात में दीवार गिर जाती। उन्होंने पूछा अल्लाह ऐसा क्यों हो रहा? कहा जिससे तुमने जमीन ली है ना वो जमीन देकर राजी नहीं, जमीन देकर राजी नहीं। जब कहा उसको पैसे और दो, जिससे जमीन ली थी उसको बुलाए, कहा तू जमीन देकर राजी नहीं है? वो कहने लगा आप ही बताओ, जो तुमने मेरे से जमीन ली वो बेहतर है या तुमने जो पैसा मुझे दिया वो बेहतर है? यानी जमीन बेहतर है, पैसे तो और पैसे दी। आप तो खुश है, कहने तुम ही बोलो, बोले ये जमीन बेहतर है या ये पैसे दी ये बेहतर है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे बता तुझे कितने पैसे हो, कितने पैसे होना बोल। तो कहने लगा 46,000 दीनार। है तो साहबा के हाशिए भी लिखा हुआ। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम एकदम परेशान हो गए, हैरान कि अल्लाह कितने मांग रहे हैं? तो अल्लाह ने कहा सुलेमान तुझे तेरे खजाने से देना कि मेरे खजाने से देने का? किसके खजाने से देने का है भाई? हमको किसके खजाने से देने का है? ये जान किसकी है, माल किसका है? तो अब जब तश्कील होगी तो पीछे नहीं हटेंगे ना। तो इन्होंने दे दिया, तो वो दीवार तामीर की, दीवार बन गई। वो बिन काब कहने लगे एक आम आदमी आप वो जमीन दे के राजी नहीं तो बैतुल मुक़द्दस तामीर नहीं होता। ये तो अल्लाह के रसूल के चचा है, आम आदमी लेना, ये अल्लाह के रसूल के चचा है। ये जब घर देने को राजी नहीं तो मस्जिद नबी कैसे बन सकती? ये बात सही है। फैसला हुआ, हज़रत अब्बास से कहा गया भाई ये घर तुम्हारे हक में फैसला हुआ। हज़रत अब्बास खुश हो गए, कब मेरे हक में फैसला हुआ कि अब मैं खुश हुआ, अब मैं राजी हूँ, अब मैं खुशी खुशी ये हदिया करता हूँ, खुशी खुशी हदिया। बस दोस्तों बुजुर्गों, हम सब चाहते हैं ना अल्लाह की तरफ से अमन आए, शांति आए, तो बस उसका इलाज एक ही है, अल्लाह के रास्ते में निकलने, खरूज। अल्लाह के रास्ते के खरूज के अलावा कोई और चीज नहीं। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। देखो ना मदीना पे कितना खौफ का माहौल था। और सिर्फ आखिरी बात है, तश्कील करेंगे। मदीना पे कितना खौफ। उसामा बिन ज़ैद की जमात को रवाना कर रहे, कितने साथी थे? एक रिवायत में 1000, एक रिवायत में 11,000 उनको तकसीम किया गया, सबको रवाना करें। तो बड़े बड़े सहाबा कहे अबू बकर क्या कर रहे हो? ये रूमी फौज का हमला, ये शुजा नामी, ये मुसैलमा कज़्ज़ाब, ये भी फौज लेकर आ रहा है, इसका हमला। लाखों का लश्कर आ रहा है दोनों मिलाकर, और तुम ये जमात को रवाना करें? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा 4 बातें। कहा मैं जमात रवाना करूंगा अगर मुझको आसमान से जमीन पर पटका दिया जाए, मुझे जमीन में धंसा दिया जाए, सारे जिन्नात मेरे मुकाबले पे आ जाए, सारे इंसान मेरे मुकाबले पे आ जाए, और अज़वाज मुतहर्रात को और सबको जानवर खाए, लोचे, घसीटे। लेकिन अबू बकर तो ये जमात को जो रवाना अल्लाह के रसूल ने की है मैं रोक नहीं सकता। अबू बकर जिंदा रहे और दीन मिटे ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो जमात भी रवाना की और 150 बालिग मर्द मदीना में बाकी थे, उनकी भी तश्कील की और उनको भी अल्लाह के रास्ते में ले गए। अम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती 3 दिन तक मदीना में कोई बालिग मर्द नहीं था और हमारी मस्तूरात की ऐसी हालत हुई थी जैसे बकरी का बच्चा बारिश के अंदर, बारिश हो रही हो और कैसे सुखा जाता है और कैसे डर जाता है, हम सब औरतों की ऐसी हालत हुई, ऐसा खौफ का माहौल। लेकिन उस वक्त में भी अल्लाह के रास्ते में निकले। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने ऐसे खौफ को खत्म किया, ऐसा अमन दिया। अब कयामत तक वहां पर खौफ दाखिल नहीं होगा, कयामत तक अमन रहेगा। सारी दुनिया का अमन खत्म, मदीना का अमन कभी खत्म नहीं होगा। दज्जाल सब तरफ जाएगा लेकिन मदीना में दज्जाल भी दाखिल नहीं होगा। जिस चीज की कुर्बानी दी जाती है ना, अल्लाह उस चीज को अता कर दे। खजूर की कुर्बानी, खजूर की मंडियां लगी हुई, खौफ अमन की कुर्बानी, अब अमन ही अमन है। आप सबसे बात दरख्वास्त है
کہ آپ سب نیت کرو انشاءاللہ، ہم نہ رکیں گے نہ روکیں گے، ہر ایک کو نکالیں گے، ہر ایک نکلے گا اور ہر ایک کو نکالیں گے، کوئی بیٹھے گا نہیں، کوئی بٹھائے گا نہیں، کوئی بیٹھے گا نہیں، سب نکلیں گے، کیا پڑھنے والے کیا ایجوکیشن والے، ہر ایک کا وقت لگے، ہر ایک اپنا مال لگائے، اپنی جان لگائے، اپنا وقت لگائے، انشاءاللہ یہ اجتماع ایک مثالی اجتماع ہوگا، سارے مومن آباد کو ایک دھکا لگ جائے گا اور پھر حوض کوثر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے او مومن آباد والوں، پورے ضلعوں میں اجتماع ہو رہے تھے، سب نے محنت کی لیکن تمہارا ایک نمبر آیا، تم امتحان میں ایک نمبر پر کامیاب ہوئے، بھائی چاہتے ہیں ایک نمبر آنا، بیٹھیں گے انشاءاللہ، اب کھڑے ہو جاؤ، سب کچھ کرنے والے اللہ ہے، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اب کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ، سب کھڑے ہو جاؤ، کہ انشاءاللہ اجتماع سے اللہ کے راستے میں جائیں گے، کھڑے ہو جاؤ، آپ رکیں گے، سب کھڑے ہو جاؤ، اللہ بہت قبول کرے، کھڑے ہو جاؤ، رکیں گے نہیں، جو بچ گیا نا وہ پھنس گیا اور جو نکل گیا وہ بچ گیا، آپ معتبر ایک درخواست یہ بیٹھا سب بیٹھا، ایک معتبر درخواست یہ ہے، ادھر دیکھو، اس میں جو ساتھی جماعت لے کے چلنے والے ہیں اور جن کے 4 مہینے لگے امین معاون وہ کھڑے ہو گئے، چلو جن کے ارادے ہیں وہ بھی کھڑے ہو، جن کے نہیں ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ، اور اس سے ہماری قربانی رہے گی، اللہ ہمارے مسئلوں کو حل کرے گی انشاءاللہ، کرنے والے اللہ ہے، کھڑے ہو جاؤ، عبد الخالق ایسا بہت قبول فرمائے، دنیا آخرت میں تمام بھلائیاں خیر برکت عطا فرمائے، بتاؤ انوس بھائی اللہ بہت قبول فرمائے، بھائی ماشاءاللہ کیا نام ناظر کو خودیش اللہ بہت قبول فرمائے، زبیر میں خودیش اللہ بہت مشتاق اللہ بہت قبول فرمائے، اور بتاؤ اس میں بہت سارے علماء حضرات ہیں، دوسرے سال کے لیے بتاؤ، ابھی دوسرے سال کی تشکیل ہوئی، 10 فروری سے دوسرے سال کی جماعت جاری، دوسرے سال کے لیے جماعت جاری انشاءاللہ، ایک 20 ضلع سے جماعت بن گئی، 3 علماء ملے گاؤں سے ہیں، 3 علماء مومن آباد سے انشاءاللہ، اور ایک ہم بھیڑ سے ہیں، اور ایک نیکڑو سے مولانا طاہر صاحب، یہ ایسے 8 علماء تیار ہوئے انشاءاللہ، آپ دعا بھی کرتے رہے دوستوں، بزرگ ہم محنت کریں گے، تھکا دینے والی محنت ہو، روڑا دینے والی دعا ہو، اجتماع تک سب نیت کریں گے انشاءاللہ، اجتماع تک ادھر دیکھ رہے کیا، اجتماع تک انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ آنکھوں سے آنسو اللہ کے سامنے نکالیں گے انشاءاللہ، ہم بھی نکالیں گے، ہماری مستورات کو بھی بولیں گے، صدقہ خیرات، یہ سردی کے دن ہے، اس میں روزے کا اہتمام کرنے لگائیں گے گھر والوں کو، دیکھنا پھر ہمارے انشاءاللہ اجتماع کیسا کامیاب ہوگا انشاءاللہ، ہم بھی کریں گے مستورات، ہمارے بچوں کو بھی دعاؤں میں لگائیں گے، صدقہ خیرات کریں گے انشاءاللہ، ہم اپنی بس کی کریں گے، اللہ اپنی بس کی کریں گے انشاءاللہ، ہاں ہم یہ چاہیں گے نا میری نیند بھی پوری ہونا، میرا کھانا بھی ٹائم پہ ہونا، اور میری دکان بھی ٹائم پہ میں جانا آنا، اور اجتماع بھی کامیاب ہونا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ تو بھی کرے تو کیا تو بھی ہوتا، کیا تو بھی کرے تو کچھ تو بھی ہوتا کہ نہیں کرو نا، ارے بولے کیا ہوتا نا، تو بھائی 2 گھنٹہ نیند کم، 2 گھنٹے دکان میں کم، بھائی اجتماع میں کم سے کم اللہ کو بتائیں گے محنت کر کے، اللہ نے رو رو کے آنکھیں موٹی ہو گئی، آنکھیں لال ہو گئی، 2 کلو وزن کم ہو گیا، پھر دیکھو اجتماع کیسے کامیاب ہوتا، کیسے کامیاب ہوتا، مفتی احمد صاحب کہتے نا، کہتے نظام الدین میں علماء سے کہتے سال والے، پھر تم سال لگا لے، تم بولے گے میری نیند بھی ہونا، میرا وزن بھی باقی رہنا، اور میرے کو کھانا بھی ٹائم پہ ملنا، اور ہدایت بھی پھیلنا، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، آپ کا سال ہے 2 کلو 5-10 کلو وزن کم ہوگا، آٹھ اندر نہ آنا تھوڑے سے، کل یا نکالا تھوڑے سے، بھائی کریں گے نا محنت، اللہ آپ سب کو قبول فرمائے، اور بتاؤ نا مسجد سے، اور بتاؤ پتا نہیں 10 سال کے بعد اجتماع ہوگا، اس میں میں زندہ رہتا نہیں رہتا، آپ رہتے نہیں رہتے، وہ رہتا نہیں رہتا، ارے بھائی ہے کہ معلوم نہیں ہے نا، یہ حادثات کا زمانہ ہے، چلتے پھرتے لوگ جانے، معلوم کیا جی، چلتے پھرتے ایک آدمی ابھی ہمارے سرکاری دواخانے میں ایک دم ہٹا کٹا، ایک کو ہٹے آیا، اس کو دیکھنے کو گیا دواخانے میں، سرکاری دواخانے میں، اور اس کی عادت کیا اور نیچے اترا، باڈی کا ہٹا کٹا نیچے اترا سیڑھیاں کے، اس کو ہٹے گیا، مر گیا، حادثات کا زمانہ ہے،
کون کب جائے گا معلوم نہیں. آپ دیکھتے نہیں کیا ہم سے کم عمر والے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں, پتہ نہیں 10 سال کے بعد جو اجتماع ملے گا اس میں میں رہوں گا, ہوگا نہیں ہوگا, اللہ کو پتہ ہی ہے. محنت کر کے انشاءاللہ, محنت کر کے بتائیں گے انشاءاللہ. آج سے سب پڑھا مسجد میں کریں گے انشاءاللہ. کون کون پڑھا مسجد میں کرے گا؟ اپنے اپنے مسجدوں میں انشاءاللہ. کاروبار سے مسجد میں آئیں گے, مسجد سے کاروبار میں جائیں گے انشاءاللہ. سب کریں گے انشاءاللہ. اب بتاؤ نا, نام تو بتاؤ, خود نہیں نکلتے گھر سے بتاؤ, بالکل بچے نہیں. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر سیزن ہے تو سیزن میں گھر سے ایک آدمی جائے, اور آف سیزن ہے تو گھر میں ایک بچے, سب اللہ کے راستے میں. سیزن میں ایک اللہ کے راستے میں جائے, سب رہے, اور سیزن ختم ہوا تو سب اللہ کے راستے میں جائے, ایک گھر میں بچے. اب بتاؤ, ہر ایک کو نکلنے کا ہے, گھر سے کم ایک آدمی ہو, اس کے مدین اللہ قبول فرمائے. میں سب تیار ہیں گھر سے, ایک آدمی نہیں نکلے گا تو میں نکلوں گا انشاءاللہ. اور کسی کے اگر 8 مہینے ہو گئے, 6 مہینے ہو گئے, اس کا سال نہیں بھی ہو گیا, 6 مہینے 8 مہینے ہو گئے, تو وہ بھی اللہ کے راستے میں جا سکتا ہے. سال ہونا ضروری نہیں ہے, وہ سال تو تیاری کے لیے ہے. اگر 4 مہینے میں تیاری ہوگی, 2 مہینے میں تیاری ہوگی, 6 مہینے میں تیاری ہوگی, اللہ نے اجتماع دے دیا, چلو اب 6 مہینے ہوئے تھے, 8 مہینے ہوئے تھے, 4 مہینے ہوئے تھے, میں پھر سے تیار ہوں. جیسے ہمارے حاجی الیاس صاحب ابھی 2 مہینے میں تھے اور چلے میں چڑھے ماشاءاللہ. تو ایسا ضروری نہیں ہے سال ہونا. اور بتاؤ, ماشاءاللہ گھر سے اگر کوئی نہیں نکلا تو میں نکلوں گا انشاءاللہ. اللہ بہت قبول کرے. اور بتاؤ ہر گھر سے ایک آدمی, ابو رافع, اللہ بہت قبول. اور بتاؤ صدیق بھائی بابا کتنے مہینے ہو آپ واپس آئے؟ چلا لگا کے سال ہو گیا, 4-5 مہینے ہوئے. کیا نام؟ قیوم بھائی. اور بتاؤ ماشاءاللہ شادی میں بھی بات ہے جگہ پہ آئے اور چلے میں چڑھے شادی میں, اللہ بہت قبول. اور بتائیں ارباب بھی گھر سے انتظام پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ, اللہ بہت قبول کرے. اور بتائیں دیکھو یہ شیطان کا دھوکہ ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اجتماع ہمارا 2-3 جنوری کو اجتماع ہے, ہمارا اجتماع شروع ہو گیا. یہ ذہن میں لو, یہ ذہن میں بٹھاؤ, ہمارا اجتماع کیا ہو گیا بولو, شروع ہو گیا. ہمارا اجتماع شروع ہو گیا. وہ تو 2-3 جنوری وہ اجتماع ختم ہونے کا ڈیٹ ہے. ہمارا اجتماع تو کب سے شروع ہوا, جب سے ہم کو تاریخ ملی, جب سے ہمارا اجتماع شروع ہو گیا. آپ جتنی قربانی دیں گے آپ دیتے رہنے کا انشاءاللہ, لگاتے رہنے کا, کرتے رہنے کا. آپ سب سے معتبرہ درخواست ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی نکلیں گے, اور کم سے کم اجتماع سے پہلے 10 آدمی کو نقد تیار کریں. کتنے بولو نا, کرکٹ کھیلنے کے لیے کتنے لے کے جاتے تیار کر کے, گھومنے پھرنے کے لیے لے کے جاتے کے لیے بولو نا, کم سے کم 4 کو تیار کریں گے. 5 کی جماعت رہتی, ایک مر گیا تو 4 کھانا دینے کو. اور سوئفٹ میں بھی, چھوٹی گاڑی میں بھی 5 لوگ بیٹھتے, کم سے کم 4 کو تیار کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے کیا کرنا ہے, ادھر دیکھو, اس کے لیے کیا کرنا ہے, ایک آسان سا علاج. اس کے لیے اپنے آمدنی میں سے, اپنے کمائی سے پیسے نکالنا اپنے حساب سے. دیکھو ایک رکشہ چلانے والا, اس نے کہا تھا یہ ہم کو بھائی کا اجتماع ملا, میں 1 لاکھ روپے لگاؤں گا. لیتے 1 لاکھ روپے, ارے ہم کم سے کم 10-5 ہزار روپے, 20,000 جتنا اللہ دے رہا. روز کی اگر 500 کمائی ہے, اس میں سے 200 نکالیں گے, 300 نکالیں گے. روزہ کھانا کھلیں گے, ان کو عیدت دیں گے, ہدیہ دیں گے, تھوڑی سی چائے پلیں گے ہوٹل میں. اچھا ہمارے پاس بمبئی کی جماعت آئی, وہ امیر صاحب کہنے لگے یہ جتنے نوجوان نکلے تھے آپ کو IPL چھوڑ کے نکلے, بولے ان کو 5 اسٹار میں 1-1 گھنٹہ دیا گیا, 5 اسٹار میں 3 اسٹار میں ان کو کھانا کھلایا گیا. جب ان کی تشکیل ہوئی, بولے جب ان کو اللہ کے راستے میں کھلانا پلانا کم نہیں کرتے. اللہ دیتے دوستوں بزرگوں, اللہ دیتے. اب یہ مفتی صاحب کہنے لگے میں نے نیت کیا تھا, ہم کو کوئی ذمہ داری ملی ہمارے تعلق ہے تو میں 1 لاکھ روپے دوں گا. کتنے لاکھ؟ ایک معمولی سے عالم صاحب پوچھنے سے پتا چلتا آپ کے ایسا اہم بنا کہ مجھے اتنے لگانے. جیسے میری گھر کی شادی ہے, کتنے لگاتے ہیں, قرضہ لیں گے, یہ لیں گے, وہ لیں گے, یوں کیسا لگاتے.
ہم لگائیے انشاءاللہ، لگائیے نا، تشکیل کریں گے 10 لوگوں کو کم سے کم تیار، زیادہ سے زیادہ کم سے کم 4 لوگوں کی نمبر تشکیل کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قبول فرمائے۔ اور بتا رہا میں ابھی سب کے نام نہیں آئے نا، سب کھڑے ہو گئے تھے لیکن اب ایک ایک کھڑے ہوئے تو نہیں ہو رہے، وہ چپ چپ کھڑے ہو گئے تھے نا بھائی۔ اللہ چپ چپ کے نہیں ہے، دعوت کا کام چپ چپ کا نہیں ہے، یا چپ چپ کا ہے یا اللہ چپ چپ کے اللہ سہیل قریشی اللہ بہت فرمائے، سلمان اللہ بہت قبول فرمائے، بہت قبول فرمائے انشاءاللہ۔ فیروز بھائی، سہیل بھائی، یہ نوجوانوں عبد القیوم بھائی، عباس قریشی، سہیل اللہ بہت قبول فرمائے، دے رہا ہے درست ہے ماشاءاللہ، سب کھڑے ہو رہے، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ آئیے سب انشاءاللہ 10 لوگوں کو تیار کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا، اللہ بہت قبول کرے، بہت قبول کرے۔ اور بتاؤ ادھر سے نام نہیں آئے، جبکہ ادھر سے زیادہ نام آنا چاہیے، زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے۔ اور بھیا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے تشریح کرو دوسری، ادھر سے نام نہیں آ رہے، ڈاکٹر بیٹھے تو ادھر ہی فیروز اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ ناصر بھائی اللہ بہت قبول فرمائے ماشاءاللہ، ارشاد اللہ بہت قبول فرمائے، توفیق اللہ بہت قبول فرمائے۔ اللہ کے سامنے رکھ دیجیے انشاءاللہ، اللہ اپنے کھڑے کیا پوری نکالے گا۔ جناب اللہ بہت قبول فرمائے، اللہ بہت قبول کرے، ساحل اللہ بہت قبول کرے۔ بھائی کوئی بچے گا نہیں، جو بچا نا وہ تو پھنسا دنیا میں، اور جو نکل گیا وہ بچ گیا، جو نکل گیا وہ بچا، اور جو بچا وہ سمجھ میں بچا، نہیں بچا نہیں وہ پھنسا دنیا کے پھانسے میں، بے قیمت ہو گیا اللہ کے نزدیک۔ اور جب بے قیمت ہو جاتا اللہ کے نزدیک، پھر قوم کو ایسی بے قیمت کرے کہ دنیا والے جانور کے مرنے پہ روتے لیکن مسلمان کے مرنے پہ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، اتنا بے قیمت کر دیتے اللہ جو دنیا کو قیمتی بناتا۔ بتاؤ بھی بتاؤ، ہمارے دین پہ سنا گیا قرآن کا اسلام کا اللہ بہت قبول کرے، بہت قبول کرے ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ یہ جتنے نام لکھوانے ہیں انشاءاللہ آپ کی اصولی کو انشاءاللہ ہم آنے والے جلدی لگے انشاءاللہ اصولی کے لیے پڑھاؤں میں سب یاد رکھو، کون بتا دیں۔ اور بتاؤ آپ کو قدوس بھائی انور بھائی ماشاءاللہ اللہ بہت قبول کرے، نبی میں اللہ بہت قبول کرے، فیروز اللہ بہت قبول کرے۔ بتاؤ سب بتائیں گے، سب نیت ارادے کے لیے اور بتائیں شاہ نواز بھائی اللہ بہت قبول کرے، مامون قریش اللہ بہت قبول کرے، اللہ بہت قبول کرے، دنیا آخرت بنائے، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، گھر والوں کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دنیا بنائے آخرت بنائے۔ اور بتاؤ بتاؤ توصیف بھائی منیا اللہ بہت قبول کرے ماشاءاللہ۔ آپ کے پاس بہت ساری جماعتیں طے ہو رہی تھی، آج مشورے میں ہمارا گروپ کا مشورہ تھا، کچھ جماعتیں مذکورات کی بھی طے ہوئی ہیں مومن آباد میں، آپ کے پاس جماعتیں آ رہی ہیں مردوں کی مذکورات کی خاص طور سے، تو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، اپنے گھروں میں جماعت کو ٹھہرانا، یہ سب سے بڑی خیر ہے۔ مدینہ والے مدینہ والے فرمایا کرتے تھے ہم نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا، ان کی نصرت کی تو اللہ نے ہمارے گھروں سے قیامت تک کے لیے شرک کو نکال دیا، اور دلوں کے سلوٹوں سے ہمارے شرک نکل گیا، دلوں کے سلوٹوں سے شرک نکل گیا، اور دجال بھی داخل نہیں ہوگا۔ تو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا انشاءاللہ، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، جماعت کو ٹھہرانا، ان کا ساتھ دینا، ہر اعتبار سے ساتھ دیں گے انشاءاللہ، دیں گے نا سب انشاءاللہ۔ کوئی ایسا گھر، کوئی ایسا نیا گھر، کوئی گھر ایسا نہیں بچتا اس نے مطلب کہ جس گھر کے اندر مذکورات کی جماعت میں ٹھہرائی گئی ہو۔ ہاں نئے نئے مکانات میں ٹھہراؤ، نیا مکان ہے تو ان کو بولے تم کو کوئی ٹینشن نہیں، انشاءاللہ دوپہر کا شام کا ناشتہ یہ سب ہم بنا کے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو جماعت بنائیں گی، یعنی تو ہم بنائیں گے نا انشاءاللہ، ہم ساتھ دیں گے، دیں گے نا سب انشاءاللہ۔ دینا ایک تو اپنا
الحمدللہ اجتماع کا کام شروع ہو چکا ہے، ہمارا اجتماع تو شروع ہو چکا ہے، تو ہم اپنے مجموعے